حضرت ابو مسعود معافی بن عمران علیہ الرحمہ سے کسی نے پوچھا یا ابا مسعود این عمر بن عبد العزیز من معاویہ بن ابی سفیان، پوچھنے والے نے، سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ جناب آپ یہ بتائیں کہ عمر بن عبد العزیز افضل ہیں یا معاویہ بن ابی سفیان جو صحابی رسول ہیں وہ افضل ہیں؟ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل سنت کے نزدیک یہ خلیفہ راشد ہیں، 5ویں خلیفہ راشد ہیں حضرت عمر بن عبد العزیز، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ وہ ہستی ہیں جن کے زمانے میں دور عمر واپس آ گیا تھا، زمین عدل سے بھر گئی تھی، اتنے پاک باز پارسا عدل و انصاف کے پیکر جنہوں نے اپنے ہی خاندان کے لوگوں سے بیت المال کا مال جو ہے وہ لوٹا ہوا مال واپس کروایا، یہ وہ بندہ ہے، اتنی بڑی ہستی ہے عمر بن عبد العزیز، ان کی شان عظمت ہے اپنی جگہ، لیکن پوچھنے والے نے پوچھا کیا کہ عمر بن عبد العزیز افضل ہیں یا حضرت معاویہ بن ابی سفیان افضل ہیں؟ تو حضرت معافی بن عمران نے کیا کہا؟ فرمایا کہ کیا بات کہتے ہو، کیا بات کرتے ہو؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہیں؟ وہ مصطفیٰ کے صحابی ہیں، معاویۃ صاحبہ و سحرہ و کاتبہ و امینہ علی وحی اللہ تعالی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صالح بھی ہیں، اور قرآن کے کاتب بھی ہیں۔ حضور نے جن لوگوں کو قرآن لکھنے کے لیے مامور کیا تھا، مقرر کیا تھا، ان میں ایک نام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے۔ وہ 13 اصحاب حضور کے 13 کتنے بندے لکھتے تھے جی قرآن؟ 13 بندے، ان میں ایک نام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط بھی لکھتے تھے، قرآن بھی لکھتے تھے، حتیٰ کہ خطوط پڑھتے بھی تھے۔ تو کیا کہا جی؟ معافی بن عمران نے کہا کہ کہاں حضرت امیر معاویہ؟ حضرت امیر معاویہ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور عمر بن عبد العزیز شرف صحبت سے متصف نہیں ہوئے، وہ صحابی نہیں ہے، تو صحابی کا مقام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا لا یقاس باصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد، غیر صحابی کو صحابی پر کبھی قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اور ہمارے ائمہ نے جو ترتیب دی ہے نا، دیکھیں نا جی، عام مومن سے خاص مومن افضل، مومن سے حافظ افضل، حافظ سے قاری، قاری سے عالم، عالم سے محدث، محدث سے فقیہ، فقیہ سے مجتہد، مجتہد سے جناب والا غوث قطب ابدال، پھر اس کے بعد جناب آتا ہے درجہ جا کے تابعی کا، پھر تابعی سے جی صحابی کا، پھر صحابی مطلق ہے 1,24,000 صحابہ ہیں، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری ہجری میں، آخری یعنی آپ کا جو جہاں جس ہجری میں وصال ہے، 11 ہجری میں آپ کا وصال ہے، تو جس بندے نے حضور کو 11 ہجری میں 10 یا 11 ہجری میں، جیسے حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بالکل آخری سالوں میں اسلام قبول کیا ہے جی۔ اسی طرح بہت سارے ایسے حضرات ہیں جنہوں نے 10 یا 11 ہجری میں اسلام قبول کیا ہوگا، تو جس بندے نے آخری دن گویا یا آخری لمحات میں اسلام قبول کیا، غوث قطب، لاکھوں غوث، کروڑوں غوث اس کی گرد راہ کو بھی نہیں چھو سکتے، جس نے مصطفیٰ علیہ السلام کو ایمان کی حالت میں ایک نظر سے دیکھا ہے اور پھر ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت معافی بن عمران نے کہا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہیں؟ صحابی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صالح ہیں، سسرالی رشتہ دار ہیں، کاتب ہیں، اور اللہ کی وحی کے امین ہیں۔ اور پھر کہا، حضور کا ایک فرمان سنایا، حضرت معافی بن عمران نے فرمایا دعوا لی اصحاب، حضور نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوا لی اصحابی و انصاری فمن سبہم فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کو میری وجہ سے ہی چھوڑ دو، میرے صحابہ کو میرے لیے ہی چھوڑ دو، مجھے ہی وسیلہ مان لو، مجھے ہی ذریعہ مان لو، میری وجہ سے۔ تو حضور کہہ رہے ہیں، یہ کوئی اس طرح تو نہیں کہا جا سکتا معاذ اللہ الیاذ باللہ، الیاذ باللہ 100 بار نہیں، کروڑوں بار اللہ کی پناہ مانگ کر جی میں یہ کہوں کہ یہ ایسی بات تو نہیں کہ حضور معاذ اللہ گزارش کر رہے ہیں، درخواست دے رہے ہیں، یہ دعو حکم ہے۔ شرم کرو، حیا کرو، میرے صحابہ پر طعن و تشنیع کے تیر مت چلاؤ، میری وجہ سے جانے دو۔ دعوا لی اصحابی و انصاری، اور پھر کیا فرمایا؟ فمن سبہم، جو ان کو برا کہے
جو حضرات صحابہ کو فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، میرے نبی نے ارشاد فرمایا اس پر اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت، سارے لوگوں کو اس پر لعنت جو میرے کسی صحابی کو برا کہے۔